اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم صبح کو اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہوئے اور مومنوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا مگر اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنوں کو اپنے اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی ایمان والوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی، اس وقت تم بے سر و سامان یعنی بنا تلوار اور ہتھیار کے تھے، پس تم اللہ ہی سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تم ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا کافی نہیں ہے کہ تمہارے رب 3000 فرشتے نازل فرما کر تمہاری مدد فرمائے۔ آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر اچانک حملہ کر دیں تو تمہارا رب 5000 فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیجے گا جن پر نشان لگے ہوئے ہوں گے۔ آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے دلوں کو اس سے سکون ہو، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بڑا زبردست ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تاکہ کفر میں سے وہ ایک گروہ یعنی ایک گروپ ہو ہلاک کر دے یا ذلیل و خوار کر دے، پھر وہ ناکام لوٹ جائیں۔ آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو فیصلے کی اختیارت میں کوئی دخل نہیں، اللہ ان پر متوجہ ہو جائیں اور معاف کر دیں، یہ کوئی سزا دیں کیونکہ وہ بڑا ہی ظلم کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے یعنی کریشن ہے، جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، سود مت کھایا کرو، 2 گنا 4 گنا اور صرف اللہ ہی سے ڈرا کرو تاکہ تم کامیاب رہو یعنی سکسیسفل ہو جاؤ۔ آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم اس آنکھ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور خوشی خوشی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کیا کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 132 پہ فرما رہے ہیں کہ خوشی خوشی اللہ اور اس کے رسولوں کی فرما برداری کیا کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ کر آیا کرو اور نیز جنت کی طرف جس کی وسعت یعنی کیپیسٹی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جنت صرف پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پرہیزگار تو وہ ہیں جو فراغت یعنی اچھے حالات میں اور تنگی یعنی برے حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو ضبط یعنی کنٹرول کرنے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تو سب نیک سلوک کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اچھے لوگ وہ ہیں جو جب کوئی ایسے کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو جائے یا اپنی ہی ذات پر ظلم کر لیتے ہیں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی ہے بھی کون جو گناہوں کو بخشتے ہو، اور وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کیا کرتے، اور وہ اپنے اعمال کو خوب جانتے ہیں۔ آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے اور باغات
جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے۔ یہ ان عمل کرنے والوں کا سب سے حسین صلہ ہے۔ آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک تم سے پہلے مختلف طریقے گزر چکے ہیں، تو تم روح زمین پر چلو پھرو اور دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ آیت نمبر 138 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بیان کافی ہے تمام لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم ہمت نہیں ہارو اور رنج و غم نہ کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم پورے ایمان والے رہو۔ آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم کو زخم لگ جائے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم لگ چکا ہے، اور ہم ان ایام کو یعنی اللہ تعالیٰ ان ایام کو ان کے درمیان اڈلتے بدلتے رہا کرتے ہیں تاکہ اللہ ان ایمان والوں کو جان لے، اور تم میں سے بعض کو شہید بناتا ہے، اور ظالموں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔